ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے ذبیحہ کا معنی و مفہوم. ذبح کرنا. ذبح کرنا لغت میں اصل میں کاٹنے کو کہتے ہیں. ذبح کرنا مطلب لغت ہم جب کھول کے دیکھیں گے ڈکشنری تو اس میں آتا ہے کاٹنا. کاٹنے کے معنی کو کاٹنے کو کہتے ہیں ذبح کرنا. اب شرعی اصطلاح میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا معنی ہے مخصوص طریقے پر تعظیم و تقرب کے لیے خون بہانا. ذبح کا شرعی معنی کیا ہے؟ مخصوص طریقے سے تعظیم و تقرب کے لیے خون بہانا تاکہ روح نکل جائے. یہ ہے شرعی اصطلاح میں اس کا معنی. اب دیکھیں گے انشاءاللہ ذبح کے اقسام کتنے ہیں. ذبح کے 3 اقسام ہیں. ذبیحہ کے 3 اقسام ہیں. کون سے؟ پہلا مشروع، دوسرا مباح، تیسرا شرکیہ. ذبیحہ کے کتنے اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں. پہلا قسم جو ہے وہ ہے مشروع ذبح، یعنی جو شریعت سے ثابت ہے ذبیحہ وہ. دوسرا مباح ذبح، یعنی جس کی اسلام میں گنجائش ہے. اور تیسرا ذبیحے کی تیسری قسم ہے. تیسرا قسم کا ذبح کون سا ہے؟ شرکیہ ذبح. تو یہ ہوئے 3 اقسام ذبیحہ کے. پہلا مشروع ذبح، تیسرا مباح ذبح، اور دوسرا مباح ذبح، اور تیسرا شرکیہ ذبح. تو یہ 3 اقسام ہیں. 3 اقسام میں سے آئیے بہنوں انشاءاللہ فرسٹ قسم کے اوپر ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. فرسٹ قسم کیا ہے؟ مشروع ذبح، یعنی جو شریعت سے ثابت ہے. مثال کے طور پر آپ چند مثالیں نوٹ کر سکتی ہیں انشاءاللہ. جیسے قربانی ہے، اور پہلا ہے قربانی، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے منت کا جانور ذبح کرنا، یعنی کوئی نظر مان لینا اور اللہ کی راہ میں وہ ذبیحہ کرنا دوسرا ہے. تیسرا حج کی قربانی، اور چوتھا حج میں فدیے کا جانور. یہ پورے کون سے ہیں؟ مشروع ذبح ہے، یعنی جو شریعت سے ثابت ہیں. تو تیسرا میں نے کیا بتایا تھا؟ حج کی قربانی، اور چوتھا حج میں فدیے کا جانور. حج میں فدیے کا جانور کب دیا جاتا ہے؟ جب کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے حج میں تو اس غلطی کے اعادے کے لیے فدیہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ غلطی کا اصلاح ہو. حج میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ فدیہ دیا جاتا ہے. حج کی قربانی الگ ہے، حج کا فدیہ الگ ہے. اور 5ویں چیز ہے بچے کی طرف سے عقیقہ. عقیقے کے لیے جو قربانی کی جاتی ہے وہ 5ویں قسم ہے مشروع ذبح کی. اور 6ٹی قسم ہے قربت الہی کے لیے صدقہ دینا، یعنی اللہ کے قریب ہونے کے لیے، قربت الہی کے لیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس کے لیے ہم کوئی جانور ذبح کر رہی ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کو دے رہی ہیں، تو وہ قربت الہی کا صدقہ ہے. 6. اور 7ویں چیز مشروع ذبح میں ہم دیکھ سکتے ہیں مہمان نوازی کے لیے جانور ذبح کرنا. یعنی آپ کسی کی مہمان نوازی کرنے کے لیے کوئی جانور ذبح کرتے ہیں اور اس کو مہمانوں کو کھلاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی شریعت سے ثابت قربانی ہے. شریعت سے ثابت ہے وہ قربانی کہ آپ کوئی جانور کو ذبح کر رہے ہیں اور وہ ذبیحہ اپنے مہمان کو کھلا رہے ہیں. تو یہ مشروع ذبح کی کتنی اقسام ہوئی؟ 7 قسمیں. مشروع ذبح کی 7 مثالیں میں نے آپ کو دی، یعنی جو شریعت سے ثابت ہے ذبیحہ اس کی 7 مثالیں میں نے آپ کو دی. ایک مرتبہ پھر ان تمام مثالوں کو میں پڑھوں گی، نوٹ کر لیجئے. پہلا قربانی، دوسرا اللہ کے لیے نظر منت کا جانور ذبح کرنا، تیسرا حج کی قربانی، چوتھا حج میں فدیے کا جانور، 5واں بچے کی طرف سے عقیقے کا ذبیحہ، اور 6 ہے قربت الہی کے لیے صدقہ، اور 7واں ہے مہمان نوازی کے لیے جانور ذبح کرنا. تو یہ کتنے ہوئے؟ 7. تو آج کے درس میں ہم نے کیا سیکھا؟ ذبیحہ کا معنی لغت میں کیا ہے، اصطلاح میں اس کا معنی کیا ہے، یعنی شرعی اصطلاح میں کیا معنی ہے، اور ذبیحہ کی اقسام کتنی ہیں، اور مشروع ذبح یعنی ذبیحہ کی اقسام میں سے پہلی قسم کی
7 مثالیں ہم نے سیکھی۔ بہنوں یہ مختصراً درس جو دیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کو اچھی طرح سے سنیں اور ذہن نشین کر لیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے علم حاصل کرنے کا اس کو ہم تکمیل تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے علم میں برکت دے اور ہمیں یاد کرنے کی، اللہ کے باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔